اللہ میں بہت تھک چکی ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتی رہی روتی رہی وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ اب تو ان آنسوؤں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا، مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پر چلی رات کو تھاما اسی نے مجھے کاٹا اور میں چیخی جب میں درد سے قراہی تو لوگ بولے کمزور ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، بزدل ہو گئی ہے، تو اس لیے تو رو رہی ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی، میری ماں نے مجھے دعا دی تھی، بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کہ کوئی بھی میری بیٹی کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو بھی کوئی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ان کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکی ہوں، اس وقت میں بکھر چکی ہوں، اس وقت میں گر چکی ہوں، آ جانا مجھے جوڑ لینا، ورنہ میرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں سنو، جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود نہ رہے، بھائی کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائے، اور جب شوہر بیگانہ ہو جائے، جب وہ بیگانوں جیسا رویہ اختیار کرے، اس وقت عورت صرف دل سے نہیں روتی بلکہ سانس سے بھی رو پڑتی ہیں۔ ایک عورت صبر کرتی ہے، بہت صبر کرتی ہے، وہ رونا نہیں چاہتی، اپنی کمزوری سب کو دکھانا نہیں چاہتی، لیکن وہ روتی کیوں ہے؟ وہ کیوں روتی ہے؟ سب اسے رلاتے ہیں، سب اسے پریشان کرتے ہیں، اسے رونے پر مجبور کر دیتے ہیں، اسے ستایا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، اسے گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، اس کے عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، تب وہ اپنی بے بسی پہ روتی ہے۔ اور اسے رلانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی غیر نہیں ہوتے۔ بدنصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بدنصیب تو وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ بدنصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کی خاموشی بھی کامیاب بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مسجد آ جاؤ، صحن میں لاشیں بچتی رہی اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نبیوں کے سرزمین خون سے تر ہوتی رہی اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بغیرت کی قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسے مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، تو آج ہماری نسلیں کسی فلمی ایکٹرز کے پیچھے نہ چلتی بلکہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی۔ اگر فلسطین اور غزہ کے مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج میری قوم کے نوجوان سیدنا عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ فلسطین کی وہ ماں جس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے تلے دفن ہو گئے، نہ کفن ملا نہ جنازہ، بس ریت پتھر اور چیخیں، مگر وہ ماں روئی بھی تو صرف اللہ کے آگے۔ اس نے کہا، یا اللہ تو نے دیا تھا تو نے ہی لے لیا، بس اب مجھے صبر دے کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ جوانوں، فلسطین کی اس ماں کی چیخ
آج اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑ جاتی تو خدا کی قسم اسرائیلی اپنے پیدائش پر افسوس کرتے، زمانہ دیکھتا اسرائیلی اپنی پیدائش پر لعنت کرتے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز پڑتی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے کہ اے اقصیٰ تو گھبرا نہیں، تیرا عمر آ گیا۔ جہاں مظلوم روئے وہاں عمر خاموش نہیں رہتا، جہاں مظلوم روئیں وہاں عمر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج عمر فلسطین کے بچوں کی لاشیں نہ دیکھ سکتے، آج وہ امت کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتے اٹھو، جب تک اقصیٰ قید میں ہے تمہاری نیند حرام ہے، جب تک عمر زندہ ہے تب تک مسجد اقصیٰ قید میں ہے، اس وقت تک تمہاری نیند حرام ہے، تم نہیں سو سکتے۔ مگر افسوس آج وہ چیخیں امت کے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں اور امت خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ آج فلسطین کی ماں اپنے بیٹے کی لاشیں اٹھا کر بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! فلسطین کی مائیں ہیں، جب بیٹے کی لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ۔ فلسطین کی مائیں ہیں، جب اپنے بیٹوں کا لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا۔ ایک طرف وہ ماں ہے، آج ہماری ماؤں کا حال یہ ہے۔ آج اگر فلسطین کے لیے بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں کہتی ہے چپ رہو بیٹا، کوئی بات نہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نسیں چلی تھیں تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہے تھے۔ نہ اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی۔ کانوں سے سنیے گا میری قوم کے نوجوانوں، کبھی بھی 5 موقعوں پر عبادت مت کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ پہلا موقع، کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ دے کر نماز نہ پڑھنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر نماز نہ پڑھنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھے باپ کا دل توڑ کر تہجد میں آنکھیں نم کرنا، ماں کو تکلیف دے کر تہجد میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھی ماں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر عمرے کی سفر پر نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہو جانا۔ خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیوی بچوں کا حق مار کر حج کرنے مت جانا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو وہ سجدے قبول نہیں جو کسی مظلوم کے آنسوؤں سے تر ہو، وہ سجدے بالکل بھی قبول نہیں جس بھائی کا حق مار کر تم، ارے وہ احرام کہاں ہے، وہ تو ظلم کی چادر ہے۔ آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بغیرت ہوتی ہے اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہیں، ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں نوجوانوں، عورت بغیرت نہیں ہوتی بلکہ وہ مرد بغیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے۔ عورت بغیرت کہاں ہوتی ہے؟ اصل بغیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تب وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہارے جوتے صاف کرتی تھی تب وہ تو بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ، تمہاری چپ، تمہارا غرور سہتی ہے اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے، اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے لگتی ہے، اپنے حق
کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں، مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے۔ اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں تھا۔ ایمان سے بتاؤ، عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ دیا نہیں، مرد نے دیا۔ عورت کو بااختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا نہیں، مرد نے بنایا۔ تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی۔ تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب وہ گھریلو کپڑے پہنتی تھی تب وہ تمہیں پسند نہیں تھی، تب تم نے اس کے لیے جینس اور ٹی شرٹ لا کر دیا۔ تب جب وہ پہننے لگی تب اس کے کردار خراب ہو گئے۔ جب وہ جینس پہننے لگی، جب اس کو تم نے جینس پہننے پر مجبور کر دیا، جب اس کو تم نے مردوں کے لباس پہننے پر مجبور کر دیا، تب وہ بری بن گئی۔ تب تمہاری غیرت جاگ گئی۔ اور تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ تب تمہاری غیرت کہاں تھی جب تم لا کر اسے خود دے رہے تھے پہننے کے لیے، فورس کر رہے تھے اسے پہننے کے لیے اور اسے زبردستی کہہ رہے تھے تم خود لا کر پینٹ شرٹ پہناتے رہے، تم خود لا کر اس کو ٹی شرٹ اور جینس پہناتے رہے۔ آج اس کے کردار خراب ہو گئے تمہاری وجہ سے۔ آج وہ بری بن گئی، آج وہ ناچنے والی بن گئی، آج وہ بے عزت دار گھرانے سے ہو گئی۔ لانے والے تم، بنانے والے تم، پہنانے والے تم اور برا اس کو بنا دیے۔ آج وہ عورت جو ادب سے اپنے گھر پہ رہتی تھی، اپنے میکے میں